الرجیم۔ معزز شرکا، آج چھٹے سبق کا آغاز کریں گے اور اس سے پہلے ہم کل کے 5ویں سبق کا خلاصہ دہرائیں گے تاکہ گزشتہ کی معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ازبر ہو جائے۔ کل ہم نے 4 علامات کو پڑھا تھا: تا، تی، تو اور تا ساکن۔ یہ علامات ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ اگر تو تا زبر تا ہو تو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یا تو نے۔ تا زیر تی ہو تو یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں تو یا تو نے۔ تا پیش تو یہ واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا معنی یا ترجمہ کرتے ہیں میں یا میں نے۔ اور تا ساکن یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یا اس نے۔ تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں، یعنی تا ساکن کی جگہ زیر کر دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 5 علامات کے بارے میں پڑھیں گے: ہوا، ہیا، ہا الٹا پیش ہو، ہا کڑا زیر ہی اور ہا زبر الف ہا۔ یہ 5 علامات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ اکثر تو ضمیر کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا، ہوا، یہ ہوا لفظ جو ہے یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ۔ ہوا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ۔ ہوا وہ۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہاں ہوا کا معنی وہ۔ دوسرے نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے ہیا۔ یہ علامت بھی وہ کا معنی ہی دیتی ہے لیکن یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہوا، ہیا یہ علامت لفظ سے پہلے، لفظ کے شروع میں آتی ہیں، پہلے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا اور ہیا بھی واحد مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوتی ہے اور وہ کا معنی دیتی ہے۔ ہیا زجراتن، ہیا زجراتن، وہ ایک ڈانٹ ہے۔ ہیا تمور، زمین، وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہیا عصا، وہ میری لاٹھی، عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا حیۃ، وہ سانپ ہے۔ نوٹ: ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس سے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوا ہو یا ہیا ہو، یہ اسم سے پہلے آتی ہیں اور اسم کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں، اور اگر ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم شروع ہو جائے جس کے شروع میں الف لام ہو۔ ہم نے علامات اسم میں پڑھا تھا کہ اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ الف لام ہے۔ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اسم کے ساتھ ہم الف لام لگاتے ہیں تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جس اسم کے سامنے الف لام ہو، یعنی اسم معرفہ کے اگر شروع میں ہوا یا ہیا ہوگا تو وہ معنی تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہی یا وہی، ہی یا وہی۔ ہوا یا ہیا کے بعد اگر الف لام والا اسم ہو تو بعد میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے وہی ہے یا یہ ہی ہے۔ ان شانئک هو الابتر۔ اب ابتر میں دیکھیں کہ شروع میں الف لام ہے، یہ ابتر اسم کے سامنے، یہ ابتر جو ہے اس میں معرف ہے، الف لام والا اسم ہے،
تو ترجمہ ہوگا اِنَّ بے شک شان آقا تیرا دشمن هو الابتر ہی بے نام و نشان ہے، واللہ غنی الحمید وہ وہی اللہ ہی غنی اور حمید ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اللہ کی بات وہی بلند ہے۔ اس کے بعد جو دو علامت ہیں ہا الٹا پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسم فعل اور حرف کے آخر میں بھی استعمال ہو جاتی ہیں۔ اگر ہا الٹا پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی اسم کے آخر میں ہوں تو ان کا ترجمہ ہوگا اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ یعنی اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، یا اپنے۔ جیسے مثال کے طور پر ربہ، اب رب جو ہے اسم ہے اور اس کے آخر میں ہا الٹا پیش ہو والی ہو آئی ہے تو ربہ اس کا رب، عندہ اس کے پاس، علی رسول ہی، علی رسول ہی اس کے رسول پر، اس کے رسول پر یا اپنے رسول پر، جنتہ اس کا باغ یا اپنا باغ، علی قبر ہی اس کی قبر پر، فی سبیل ہی اس کے راستے پر۔ ہا الٹا پیش ہو اور ہا کھڑا زیر ہی اگر فعل کے ساتھ آئے، یہ تو تھا اسم کے ساتھ آئے تو اس کا معنی بنے گا اس کا، اس کے، اس کی، اپنا، اپنے، یا اپنی۔ لیکن اگر یہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کے اور یہ فعل کے آخر میں آئے گا، اسم کے بھی آخر میں ہی آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اسے یا اس کو۔ اگر یہ فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہوگا اس کے، اسے، یا اس کو۔ جیسے یرزقہ وہ رزق دیتا ہے اسے، یرزقہ وہ اس رزق دیتا ہے اسے۔ اور اگر میں اس کو پڑھوں ترزقہ تو کیا معنی بنے گا؟ شاباش، یا کا معنی وہ اور تا کا معنی تو یا تم۔ ترزقہ اگر پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ تو رزق دیتا ہے اسے۔ اور اگر ہم پڑھیں اس کو نرزقہ ہم رزق دیتے ہیں اسے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں ارزقہ میں رزق دیتا ہوں اسے، تو ہو کا معنی ہمیشہ اس سے کیا جاتا ہے۔ نسلیہ، نسلی نون آ گیا ہے تو معنی کیا کریں گے؟ ہم، اور ہی آخر میں آیا ہے تو اس کا معنی کریں گے اسے۔ نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے۔ خالقہ، خالقہ خالقہ اس نے پیدا کیا اس کو، نولیہ ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ ہا الٹا پیش ہو اور ہا کھڑا زیر ہی اگر حروف کے ساتھ استعمال ہو، یعنی اگر ہا یا ہی حروف کے آخر میں ہوں تو ان کا ترجمہ ہوگا اس یا وہ۔ جیسے علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، منہ اس سے، اور آخر میں پانچویں علامت ہے ہا۔ یہ علامت عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ یہ پانچویں علامت اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ آخر میں ہوگی تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے۔ جیسے ہم نے شروع میں اس کا ہیا اور ہوا کا ترجمہ کیا تھا۔ ربھا اس کا رب، رزقھا اس کا رزق، علمھا اس کا علم، ارضھا اس کی چوڑائی۔ اور اگر ہا فعل کے ساتھ ہو تو وہ ترجمہ آئے گا اسے،
اس کو انہیں، اسے اس کو انہیں، جیسے یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، ٹھیک ہے۔ ہاں فعل کے ساتھ ہوگا تو معنی کیا دے گا؟ اسے، اس کو، انہیں، نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس کو۔ اور اسی طرح اگر ہا حرف کے ساتھ آئے، ہا اگر حرف کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا اس یا وہ، جیسے فیہا اس میں، انہا بے شک وہ، منہا اس سے، لہا اس کے لیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 5 علامات کو پڑھا، ہوا وہ، ہے یا وہ، ہوا یا ہے یا کے بعد اگر الف لام والا اسم ہو تو اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے، اور ہو اور ہی واحد مذکر کے لیے اور ہا واحد مؤنث کے لیے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ ہا اسم کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے۔ اگر یہ فعل کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے اسے یا اس کو۔ اگر حرف کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے اس یا کو۔ الحمدللہ سبق نمبر 6 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔